ساسا وائس کی جانب سے تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ میری آج کی ویڈیو ان مخلوقات کے بارے میں ہے جو زمین پر بسنے والے جنات اور انسانوں سے پہلے زمین پر وجود رکھتے تھے۔ دنیا میں موجود تقریباً تمام ہی مذاہب اور سائنس اس بات پر متفق ہے کہ انسان سیارہ زمین پر بسنے والی پہلی مخلوق نہیں، بلکہ اس سے قبل بھی دنیا میں الگ الگ شناخت رکھنے والے مخلوق موجود تھی، جنہوں نے کئی ہزار سالوں سے اس کرۂ زمین کو اپنا مسکن بنائے رکھا، اور ان کی کئی نسلیں یہاں پھلتی پھولتی رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے قبل دنیا میں آباد جنات کے بارے میں تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ آگ سے بنی یہ قوم کرۂ زمین میں پھیلی ہوئی تھی، لیکن جب یہ جنات اپنے خالق و مالک سے سرکشی کی تو فرشتوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ان کے خلاف جنگ لڑی اور انہیں مختلف جزیروں میں منتشر کر دیا۔ البتہ ہمارا آج کا موضوع گفتگو میں جنات نہیں، بلکہ آج ہم بات کریں گے جنات سے بھی پہلے آباد اقوام کی، کہ یہ مخلوق کون تھے اور ان کے نام کیا تھے، ان کی تعداد کتنی تھی اور اب وہ کہاں آباد ہیں۔ تو چلے شروع کرتے ہیں اس حیرت انگیز اور معلوماتی ویڈیو کی۔ مختلف اسلامی کھوج لگانے والے اور مفسرین اپنی تحریر کردہ تفاسیر اور دیگر کتابوں میں حضرت آدم علیہ السلام اور جنات سے قبل اس دنیا میں آباد اقوام کی تعداد 27 تا 28 لکھتے ہیں، جن میں سے سب سے زیادہ شہرت علامہ ابن کثیر کی آراء کو حاصل ہے کہ امام ابن کثیر اپنی کتاب البدیہ والنہایہ میں تحریر کرتے ہیں کہ جنات سے قبل ہند اور بن نامی دو مخلوقات سیارہ زمین پر آباد تھیں۔ جب یہ سرکش اور نافرمان ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ جنات نامی مخلوق کو زمین پر بھیجا، اور جنات نے اپنی طاقت و قوت کے بل بوتے پر انہیں اس پورا ارض سے نکال باہر کیا۔ بعض روایات کے مطابق ہند ایک ایسی مخلوق ہے جو ہوا سے تعلق رکھتی تھی، یعنی یہ پرندوں کی مانند ہوا میں اڑا کرتی تھی، جبکہ بن ایسی مخلوق تھی جن کا تعلق پانی سے تھا۔ یہ مخلوق مچھلیوں اور دیگر سمندری حیات کی مانند پانی میں رہتی تھی، اور قرون وسطیٰ سے تعلق رکھنے والی ایک مسلمان ادیب الجائز اپنی کتاب الحیوان میں لکھتے ہیں کہ ہند اور بن دراصل جنات ہی کی ایک کمزور قسم تھی، لیکن شرانگیزیوں میں ان سے بھی آگے تھی۔ مشہور مورخ طبری کے مطابق ہند اور بن نامی مخلوقات کی تخلیق قرآن کریم میں مذکور سموم یعنی گرم ہوا سے ہوئی تھی، جبکہ جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا تھا۔ بعض مفسرین کے نزدیک ہند اور بن نامی مخلوقات کا خاتمہ انسان کی اس دنیا میں آمد سے قبل ہی ہو گیا تھا، جبکہ بعض افراد کا یہ ماننا ہے کہ ہند اور بن نامی مخلوقات جنات سے شکست کھا کر سیارہ زمین سے ہجرت کر گئی تھی، اور ممکن ہے کہ اب وہ کسی اور سیارے پر رہائش پذیر ہوں، جبکہ بعض علماء کے نزدیک ہند اور بن نامی مخلوقات آج بھی کتوں اور سانپوں کی شکل میں سیارہ زمین پر موجود ہیں، جس کی جواز میں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ جنات 3 قسم کی ہوتی ہیں، ایک قسم وہ ہے جو ہوا میں اڑتے ہیں، دوسری قسم وہ ہیں جو سانپوں اور کتوں کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں، جبکہ تیسری قسم وہ ہیں جو خانہ بدوشوں کی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ علامہ شہاب الدین الاشبہی اپنی کتاب المستطرف میں لکھتے ہیں کہ انسان اور جنات سے قبل اس دنیا میں 28 قسم کی مخلوقات آباد تھیں۔ ان میں سے کچھ پروں والی مخلوقات تھیں جن کی زبان بانسری کی مانند تھی، بعض مخلوقات 2 جسموں اور بعض 2 سروں کے مالک تھیں، کچھ انسان جیسی تھی لیکن ان کی کئی ٹانگیں تھیں،
کچھ کے ناخن خنجروں کی طرح تھی اور ان کی لمبی لمبی کان بھی ہوا کرتی تھی۔ علامہ الماسودی اپنی تحریر میں لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے قبل اس دنیا میں 28 قسم کی مخلوقات آباد تھیں، لیکن باہمی شادیوں کے نتیجے میں یہ مزید 120 انواع میں تقسیم ہو گئی تھی اور سب سے آخر میں انسان کو پیدا کیا گیا، جو تمام مخلوقات میں سے زیادہ حسین و جمیل ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے انسان کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا۔ ان سب کا مخلوقات میں سے بعض کی نشانات ملتے رہتے ہیں، جنہیں سائنسدان ڈائناسورز یا دیگر دوسری انواع کا نام دیتے ہیں، جبکہ بعض کے نشانات سمندر کے اتاہ گہرائیوں میں پوشیدہ ہیں۔ بعض مورخین کے نزدیک یجوج اور مجوج نامی قومیں بھی انہی سب کا مخلوقات میں سے 2 قومیں ہیں، جو اب تک ذوالقرنین نامی بادشاہ کی بنائی گئی دیوار کے پیچھے قید ہیں اور اللہ کے حکم سے ایک نہ ایک دن اس دنیا میں خروج کریں گے اور یہاں تباہی پھیلائیں گے۔ یہ سب باتیں قرون وسطی کے عرب لٹریچر سے ماخوذ ہیں۔ کیا یہ قومیں ماضی میں واقعی وجود رکھتی تھیں یا یہ محض نسل در نسل چلی آ رہی من گھڑت کہانیاں ہیں؟ اس کا علم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو ہے، جو ہمیشہ قائم و دائم ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔